خوش آمدید بلوچستان 24 کے ایک نئے ولاگ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے تم نہیں کر سکتے کہ جواب میں بلوچستان کے ثناء اللہ نے سب کو حیران کر دیا۔ بچے تو بچے بڑے بھی مجھ پر آوازیں کستے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنے بیگ کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو پڑھائی کیا کرو گے، کبھی دھکا دے کر نالے میں گرا دیتے تو کبھی سر پر مٹی ڈال دیتے۔ یہ کہنا ہے ثناء اللہ فیض کا، جنہیں گلی محلوں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے پستہ قد کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن بلوچستان کے ضلع مستونگ کے پسماندہ علاقے کانک کے لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے تمام مشکلات کے باوجود اپنا لوہا منوایا۔ 35 سالہ ثناء اللہ نے دنیا کی 50 بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہونے والی فرانس کی سوربون یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ثناء اللہ نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کوئٹہ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کیے اور 2018 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اسکالرشپ حاصل کر کے فرانسیسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پچھلے ہفتے اپنے تحقیقی مقالے کا کامیابی سے دفاع کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کر لی۔ ثناء اللہ فیض نے ٹیلی فون پر اردو نیوز کو بتایا کہ انہوں نے خودکار گاڑیوں کے مواصلاتی نظام پر تحقیق کی ہے اور یہ تحقیق گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ سطح پر کام آ سکتی ہے۔ اس سے خودکار گاڑیوں کی حفاظتی خصوصیات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ثناء اللہ فیض نے بتایا کہ میں ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ والد پرچون کی چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں۔ والد نے ہمیشہ اعلیٰ تعلیم کے لیے میری حوصلہ افزائی کی۔ یہی وجہ تھی کہ میں گریجویشن کرنے والا خاندان کا پہلا فرد تھا۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بھی MBA کیا۔ ثناء اللہ فیض کا کہنا تھا کہ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا۔ 5ویں اور 8ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا۔ میٹرک کا امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ والد نے مالی پریشانیوں کے باوجود کوئٹہ کے ایک اچھے نجی تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا۔ کوئٹہ میں گھر نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار ماموں کے گھر رہنا پڑا۔ انہوں نے بھی ہمیشہ مدد کی۔ اپنی فیس اور دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے پڑوسیوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ٹی وی پر کسی کے نام کے ساتھ انجینئر، ڈاکٹر یا پروفیسر کا نام دیکھتا تھا تو کزن سے پوچھتا تھا کہ یہ انجینئر اور ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر اور ڈاکٹر لگانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے دل لگا کر پڑھائی پر محنت کی، کمپیوٹر میں زیادہ دلچسپی تھی اس لیے کمپیوٹر انجینئرنگ کی۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئٹہ کی بیوٹمس یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں BS اور MS کیا۔ 2018 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان کے طلباء کے لیے PhD اسکالرشپس کا اعلان ہوا تو میں امتحان پاس کر کے فرانس آ گیا۔ ثناء اللہ فیض کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اساتذہ کا رویہ اچھا اور بہتر تھا، وہ رہنمائی اور مدد کرتے تھے، لیکن ہمارا معاشرہ ابھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں جسمانی طور پر کمزوری کے شکار افراد کو عزت و احترام اور حقوق ملے۔ ان کے مطابق بدقسمتی سے بچے تو بڑے بھی جسمانی طور پر کسی کمزوری کے شکار فرد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی آتے جاتے لوگ تنگ کرتے تھے، دھکے دیتے تھے۔ ایک بار تو لڑکوں نے نالے میں گرا دیا اور ایک بار سر پر مٹی پھینک دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول میں سینئر لڑکے اپنی کتابوں سے بھرا بستہ سر پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم پڑھائی کر کے کیا کرو گے، اپنے والد کی دکان پر بیٹھا کرو۔ ایسے واقعات سے دکھ ہوتا تھا اور حوصلہ شکنی بھی، لیکن اس کے باوجود آگے بڑھنے کی تڑپ موجود رہی۔ ثناء اللہ نے بتایا کہ آج جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں جسمانی سے زیادہ دماغ کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثناء اللہ فیض کا کہنا تھا کہ جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو میں اس سے چیلنج سمجھ لیتا ہوں اور کر کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال کے لیے بتایا کہ فرانس میں جسمانی طور پر نارمل افراد کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لینا بھی مشکل ہے۔ یہاں میرے کچھ دوست 5-6 سال کی کوششوں کے باوجود ناکام ہیں۔ دوست کہتے تھے کہ آپ کبھی ڈرائیونگ لائسنس نہیں لے سکیں گے کیونکہ آپ کو تو فرینچ بھی نہیں آتی۔ ثناء اللہ نے ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ فرینچ زبان بھی سیکھی جس کے بعد لائسنس بھی حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی نسبت فرانس میں لوگ زیادہ احترام سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سوچنے کا انداز مختلف ہے، بس ڈرائیور تک آپ کی مشکل کا احساس کرتے ہیں۔ اس طرح یونیورسٹی نے مجھے ایگزیکٹو سٹیٹس دے کر ہر جگہ تک خصوصی رسائی دی ہے جہاں باقی طلباء کا اجازت نہیں۔ ثناء اللہ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ جلد واپس آ کر اپنے علاقے میں لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شعور اور تعلیم ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ ناظرین، آج کا ولاگ آپ نے دیکھا اور سنا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔